अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको मरी के साथ ही मलिका इलाका है देवल शरीफ, वहाँ की सैर कराएंगे, दिखाएंगे। और दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं वहाँ, बाबर रज़ा साहब, उनके घर पहले चलेंगे। वहाँ जाके थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, गए वहाँ। ये उनका घर की तस्वीर हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मनाज़र थे और ये सारे हमने काफ़ी यहाँ अच्छा वक्त गुजारा दोस्त के यहाँ। उन्होंने बड़ा हमारा वेलकम किया, बड़ी इज़्ज़त दी हमें। तो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हम अगला हमारा जो होगा वो आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे हम कि वो इलाके का नाम है, ये देवल शरीफ का इलाका है, बोरबन और मरी के दरमियान संगम में गांव है। बड़ा खूबसूरत सा गांव है ये। जहाँ रेस्ट किया हमने, तो ये पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ है। तो पहाड़ी की चोटी है, बल्कि तीनों तरफ पहाड़ी हैं। बड़ा खूबसूरत मनाज़र से भरपूर है ये, बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा इलाका। देखो, ये देखें आप, कितना प्यारा मंज़र है वहाँ का। ये जहाँ खड़े के तस्वीरें बनाई गई हैं खड़े होके, तो बड़ा मज़ा आया। तो बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा हमारा। तो अब हम इससे आगे की बात जो है ना आपको शेयर करते हैं। ये हम आगे उनके, मेरे दोस्त के ससुराल हैं, वो है तरमेठियाँ इलाका है, वो भी मरी के साथ है और एबटाबाद के ये दो के साथ लगता है। तो वहाँ हम वहाँ गए। तो वहाँ उनके ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था उमैर, कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी। ये वो फैमिली है जिनकी, ये आर्मी से रिलेटेड फैमिली है। इनके जो है कैप्टन उमैर अब्दुल्ला के वालिद साहब जो हैं वो भी कर्नल जाहिद महमूद अब्बासी साहब, वो अब भी रिटायर्ड होने के बाद एक हसास दायरे में एक आला पोस्ट पे हैं। तो इनके उमैर के एक भाई जो हैं कैप्टन उमैर शहीद, जो इनके एक भाई अभी मेजर हैं, वो भी मेजर मास अब्दुल्ला अब्बासी हैं। ये उनका घर है। तो दोस्तों, ये असल में हमारा बात करने का ये था कि ये जो कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी तगमा रसालत इनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो ये शमाली वज़ीरिस्तान में नौजवान था। अभी इसकी उम्र आप कह लें कि 26-27 साल के करीब थी। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, माँ बाप का बड़ा प्यारा लाडला सब बच्चा, जिसके अरमान भी होते हैं, माँ बाप के भी अरमान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माँ और बाप और उनकी फैमिली को सलाम पेश करनी चाहिए, जिनके इन औलादों ने आज जो सुकून है पाकिस्तान में, वो आज इनकी बदौलत में, आज इनकी बदौलत सुकून से आज ज़िंदगी गुजर रही है, पाकिस्तान महफूज है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2015 में मैंने कस्टम ट्रिब्यूनल पेशावर बेंच में मैंने चार्ज लिया। तो ये उस वक़्त जब मैंने चार्ज लिया तो चंद माह 3-4 माह पहले APS का वाक़या वहाँ हुआ था और इतना खौफो राज था कि मैं बता नहीं सकता। तो ये वहाँ उसके बाद ये हुआ कि ये ज़रबे अज़ब नाम से इसमें पाक फ़ौज का बड़ा अहम रोल इसमें कह लें। और वो सिविल जो गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ, इनके साथ मिल के इन्होंने एक जो है ज़रबे अज़ब के नाम से इन मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए और पाक धरती को साफ़ करने के लिए जो है ना वो इसका आगाज़ किया। तो ये उसी सिलसिले में कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी, ये शहीद जो है, जिनकी ये कब्र आप देख रहे हैं, ये गैलरी है उनकी एक बनी, उसके नाम से पूरी गैलरी एक बनाई गई है। मैं थोड़ा सा आगे तबसरा भी करूँगा। ये उनके बाप हैं और ये साथ वो खड़े हैं कैप्टन उमैर। तो ये इनके ज़िम्मे लगा, वो शमाली वज़ीरिस्तान में गढ़ था जो, तो वहाँ इन्होंने जाके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में तकरीबन 250 के करीब जो है दहशत गर्दों ने इन पे हमला किया, इनके वो पलटून पे।
اور یہ انہوں نے بھی ان کے جو ہے نا کاؤنٹر پہ جو ہے فائرنگ کی، جس سے ان کے 19 کے قریب دہشت گرد مارے گئے، اور اسی دوران اس نوجوان کو بھی گولیاں لگیں اور بھی کئیوں کو لگیں، تو یہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا۔ تو یہ بڑا مطلب بڑی یہ کہہ لیں کہ یقین جانیں کہ یہ آج دھرتی جو قائم ہے نا ہماری، تو یہ انہی کی بدولت ہے، یہ پاک فوج کی بدولت ہے۔ میں اگلے دن ایک ویڈیو میں نے سینڈ کی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیں آپ۔ اس میں سوات میں گیا تھا میں، تو سوات میں بھی وہ سکول تباہ کر دیے گئے، تعلیم ختم کر دی گئی تھی، تو وہاں بھی آج، اور اسی فوج کی وجہ سے، ہماری اسی پاک آرمی کی وجہ سے وہ آج وہ سکون کی زندگی وہ لوگ بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی یہ اصل میں یہ شہید ہیں، یہی وہ غازی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں محفوظ اپنے آپ سمجھتا ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، میں اس کو دوسرے لفظوں میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا جو لہو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں، سانس زادی کا سکون سے لے رہے ہیں، تو انہی کے لہو کی وجہ سے لے رہے ہیں، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ اور ان کے رات کو جاگنا، ڈیوٹیاں دینا، اور سردیوں گرمیوں میں یہ پہاڑوں پہ، جنگلوں پہ، یہ سیاچین کے گلیشیئر پہ ہاتھ بھی جہاں آپ بندے کی انگلیاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، تو وہاں بھی یہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ تو ان کی بدولت ہی آج ہم قائم ہیں۔ پیسہ تو ہر جگہ پہ ہر لوگ کماتا ہے، ہر دنیا میں کما رہا ہے، لیکن یہ پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ شہید جو ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ ادھر سے ہم رزق لیتے ہیں۔ تو یہ دوستو، یہ ان کی فیملی ہے، یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں، اور یہ اس کی والدہ محترمہ ہے، اور اپنے بچے کے ساتھ ان کا اندازہ سوچیں، ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے، وہ ایک ابھی کہہ لیں کلی کی طرح بچہ تھا، پھول نہیں بنا ابھی، تو وہ مرجھا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں مرجھایا نہیں، بلکہ وہ اللہ کی امان میں چلا گیا۔ اس نے اپنی دائمی زندگی حاصل کر لی، اپنی فانی زندگی کو چھوڑ کے وہ آگے چلا گیا، اور اس ایک مرتبے پہ فائز ہوا۔ اور دیکھیں ماں اور باپ کے ساتھ کیا پیار ہے، کتنا پیار ہے، دیکھیں ذرا آپ حیران ہوں گے کس ماں کا حوصلہ ہے، کس باپ کا حوصلہ ہے کہ وہ اس کا 26-27 سال کا نوجوان خوبصورت بچہ جو ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو یہ حوصلہ ہے کہ وہ ملک کے لیے، ہمارے لیے، قوم کے لیے قربان ہو گیا۔ اور اس نے نہ صرف قربان ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات جو کر رہا ہوں، پشاور میں یقین کریں سکون ہی نہیں تھا، خطرہ، ڈر، لیکن آج وہاں بھی لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، سوات میں بھی کر رہے ہیں، یہ دوسرے علاقوں میں بھی روزانہ اٹھتے تھے تو بم دھماکے اور یہ دہشت گردی کا ماحول تھا۔ تو یہ انہی بچوں، انہی نوجوانوں، انہی ہمارے غازیوں، انہی شہیدوں کی وجہ سے یقین کریں کہ ہم آج سکون میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کے والد محترم انہوں نے، اس کی فیملی نے جو ہے یہ گیلری ایک بہت خوبصورت سی میں نے وزٹ کیا، ہم گئے موقع پہ جا کے دیکھا، یہ گیلری کی تصاویر بھی موجود ہیں، اس کی قبر پہ بھی حاضری دی، اور وہاں مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہ ہر قسم کے طبقہ سے لوگوں جو قبر پہ وہ آپ پھول دیکھیں گے، وہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کا بھی نام لکھا ہے، وہاں کے وہ جنرل کرنل جتنے بھی تھے، اور آرمی چیف بھی وہ آئے اس پہ گیلری پہ سارا کچھ کیا۔ تو ایک سڑک ہے، یہ سڑک دیکھیں، یہ مری کینٹ کے اوپر مار روڈ کے ساتھ یہ سڑک ہے، یہ اسی کے نام سے کیپٹن عمیر عبداللہ کے نام سے جو ہے منسوب کی گئی ہے۔ تو یہ اعزازات ہے، یہ لیکن جو اعزاز اس نے پا لیا ہے وہ قسمت والوں کو ملتا ہے، وہ مقدر والوں کو ملتا ہے، وہ ہر کسی کے بس میں، ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ نہ یہ ماں اور باپ یہ سمجھیں وہ جنت میں چلا گیا، اور یہ ان کے لیے بھی جنت کا یہ جو ہے وہ وسیلہ بنے گا انشاءاللہ، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی جنت کا وہ وسیلہ بنے گا۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی،
ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں کہ بڑی مشکل سے آتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتا یہ کیسے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا وہ کام کر جاتے ہیں جو زندگی تا حیات زندگی تک اس کا نام جو ہے وہ ان کا، اور نہ صرف ان کا بلکہ ان کے والدین کا نام جو ہے وہ روشن اور چمکتا رہتا ہے۔ اور پاکستان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے والدین کو صبر دے، اور وہ ان کے لیے جو بلند سے بلند رتبہ ہے ان کے لیے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نوازے۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے۔ تو یہ یقین جانے کہ جب میں گیا تو میں اتنا اچھا فیل کیا، اتنا مطلب مجھے پیارا لگا، اور میں نے میرا جانا میں سمجھتا ہوں با مقصد تھا، اور میرا جانے کا میرا جو ہے نا مقصد پورا ہو گیا کہ مجھے وہ سکون سے میں سارا دن نہ صرف رہا بلکہ رات کو سکون سے نیند پڑی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو اسی طرح سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔